اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانبیاء والمرسلین ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ جو اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمایا ہے، اس مہینے میں انسان ایک نئی جہت، ایک نئے سلسلے شروع کرتا ہے عبادت کے حوالے سے، اور اس مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادت اور عظیم عبادت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطالب کے اوپر نظر ڈالنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اور اس ماہ مبارک کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بہار یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور خوش نصیب ہے جنہیں اللہ نے یہ ماہ مبارک رمضان نصیب فرمایا ہے، اور اس فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، سورہ مبارکہ مومنون، جو 18ویں پارے کا پہلا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت فضیلت کا حامل سورہ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ المومنین بشرتہ الملائکۃ یوم القیامت بالروح والریحان۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے ہر شخص کو روز قیامت فرشتے روح اور ریحان کی بشارت دیں گے، اور جس وقت ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، اسے ایسی خوشخبری سنائے گا کہ اس کی آنکھیں روشن اور ٹھنڈی ہو جائیں گی، یعنی اسے راحت محسوس ہوگی۔ اس سورہ گویا کے دوسرے لفظوں میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے ملک الموت اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے گا، بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا، یعنی موت اس کی آسانی سے ہوگی۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ المومنین ختم اللہ لہ بالسعادہ اذا کان من قرأتها فی کل جمعہ۔ جو شخص اس سورہ کو، سورہ مومنون کو برابر پڑھے اور ہر جمعے برابر پڑھتا رہے، اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا۔ اور فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ فردوس بری میں رہے گا، اس کو اللہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ فردوس بری میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اس سورہ کو لکھ کر جو ایک آج کل ایک بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے اور خدا کی نافرمانی کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور اس کا علاج کرنے کے ساتھ بھی اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا علاج اس سورہ کے اندر ہے۔ روایت ہے کہ سورہ کو لکھ کر اگر سفید پارچے میں باندھ کر شراب خور کے بازو پر باندھ دیا جائے تو اسے شراب سے اس قدر نفرت ہو جائے گی کہ شراب پینا تو بجائے خود اس کے نام سے بھی نفرت کرنے لگے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی ہیں، اور اس کے ساتھ
یاد دہانی کے طور پر کہ یہ جتنے فضائل اور قرات کی جتنی برکتیں ہیں یہ خالی تلاوت سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ مفاہیم و مطالب پر غور و فکر کرنا اور ان پر عمل کے ارادے کے بغیر ہرگز یہ برکتیں اور یہ سارے فضائل حاصل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، انسان سازی اور تعمیر کردار کے تربیتی کورس کے عملی پروگراموں کا مجموعہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس سورہ میں بیان شدہ مطالب کا عملی نمونہ بن جائے، اگرچہ وہ پہلی جو چند ایک آیات ہے مومنین کی صفات پر مشتمل ہیں ان پر ہی عمل پیرا ہو جائے، تو تمام کے تمام اعزازات اس بندے کو نصیب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد انزل الى 10 آیات من اقامہن داخل الجنہ، کہ مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر ان کا کوئی عملی نمونہ بن جائے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس حدیث کے اندر من قارع نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے اندر من اقامہ ہے، یعنی عمل کرے گا تو یہ سارے اعزازات اس کو نصیب ہوں گے۔ پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سورہ کی چند ایک مطالب ہیں جو چند تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد جن کو نوٹ کیا ہے اور ان مطالب کو جمع کیا ہے، ان میں سے پہلا مطلب جو اس سورہ کے اندر ہے اہل ایمان کی صفات پر مشتمل ہے۔ اہل ایمان یعنی ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ ایمان خالی نام کا نام ہے یا اپنے اندر چند صفات پیدا کرنے سے اہل ایمان بنتا ہے؟ ان صفات پر مشتمل ہے اہل ایمان کی صفات اور ان کی فلاح، اور جس بنیاد پر ان کا جنت میں داخلہ موقوف ہے۔ اور اس کے بعد عقیدے اور عمل کی کچھ باتیں ہیں جو در حقیقت صفات ہی کی تکمیل ہے، جو صفات ان کے اندر پائی جاتی ہوں گی اسی کی تکمیل ہے۔ اور دوسری بحث اس کے اندر، دوسرا مطلب جو ہے انسانی خلقت کے مراتب اور مراحل اس سورہ کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ انسان کی خلقت کن مراحل سے گزر کر ہوئی اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا ہے۔ تیسرا مطلب اس سورہ کے اندر ہے زمین اور آسمان، حیوانات، نباتات اور دوسری مختلف اشیاء کی خلقت کا بیان ہے۔ غور کی بات یہ ہے، طلب غور بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی خلقت کو الگ بیان فرمایا اور باقی تمام اشیاء کی خلقت کو الگ سے بیان فرمایا۔ اور چوتھا مطلب جو اس سورہ کے اندر ہے انسان کی تخلیق پر خدا کا اپنی تعریف کرنا ہے، یعنی انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے تعریف خود فرمائی ہے کہ میں نے کس شاہکار کو خلق فرمایا ہے۔ اور پانچواں مطلب جو پانچواں اس سورہ کے اندر مطلب ہے وہ عملی جہاد کی تکمیل کے لیے چند عظیم پیغمبروں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ سبق آموز صحنہ حیات اور زندگی کے نشیب و فراز کا بیان ہے اس سورہ کے اندر۔ اور چھٹا مطلب انفس و آفاق کی آیات سے توحید و قیامت کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے اندر توحید کا بیان بھی ہے اور قیامت کے واقع ہونے کی حقانیت کا بیان بھی ہے۔ ساتواں مطلب اس سورہ مبارکہ کے اندر جو موجود ہے، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت ہے اور ایک ہی دین کا بیان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی اور دین کی دعوت دیتا ہو اور دوسرا کوئی نبی کسی اور دین کی دعوت دے رہا ہو،
بلکہ اس سورہ کے اندر ایک ہی دین کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ خدا کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کی طرف سے آنے والے جتنے انبیاء ہیں ان تمام نے ایک ہی دعوت دی ہے۔ اور اس سورہ کے اندر جو آٹھواں مطلب ہے وہ ہے کفار و مشرقین کے بعض ناجائز مطالبات اور خدا کا ان کو جواب کہ حق کبھی انسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتا ہے۔ انسانی خواہشات کی اتباع حق نہیں کرتا۔ نواں مطلب اس کے اندر توحید کے سلسلے میں برہان کا تذکرہ ہے، یعنی توحید کی جو برہان قائم کی گئی ہیں۔ 10واں مطلب اس سورہ کے اندر برائی کے مقابلے میں اچھائی کرنے کی پاکیزہ تعلیم ہے اور احسن طریقے پر دفاع کرنے کا حکم ہے، یعنی برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، مگر برائی کے مقابلے میں اچھائی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس سورہ کے اندر 11واں مطلب ہے اتباع رسول کی دعوت حق، یعنی کامیابی وہ رسول اللہ کی اتباع میں ہے، کامیابی سید الانبیاء کی پیروی میں ہے۔ 12واں مطلب اس سورہ کے اندر، سورہ مومنون کے اندر جو موجود ہے وہ ہے مخالفین حق کو قیامت کے محاسبے اور اس کی باز پرس سے ڈرایا گیا ہے۔ حق کی کتنی مخالفت کرو گے، کہاں تک مخالفت کرو گے، آخر تمہیں قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ اور آخری نقطہ جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، مطلب بیان کیا گیا ہے، وہ ہے کائنات پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور ہر جگہ پر اس کے حکم کے اثر و نفوذ کا ذکر اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ کے مطالب پہ انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی۔ پروردگار ہم سب کو اس سورہ کو پڑھنے اور اس کے مطالب پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔